جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پری بجٹ سیمینار میں تشریف لانے والے تمام سیاسی قائدین اور پی ایم ایل این کے اکابرین اور ہمارے انتہائی قابل احترام دانشور حضرات اور معاشی ماہرین، آنریبل اینکر پرسنز، ہمارے صحافی بھائی اور سول سوسائٹی کے ہمارے نامور جو یہاں پر ریپس بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم نے یہ سیمینار منعقد کرایا ہے اور میں اس سیمینار کے تمام انتظامات پر اپنی پارٹی کی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے انتظامات کووڈ کے باوجود آج آپ نے انتظامات کروائے ہیں. حاضرین کرام، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. یہ بجٹ اگلے الیکشن سے تقریباً 2 سال پہلے یہ بجٹ پیش کیا جائے گا. ماضی میں اس حکومت نے جتنے بجٹ پیش کیے ہیں، منی بجٹس پیش کیے، وہ آپ سب کے سامنے ہے اور اس کے بارے میں ہمارے جو پارٹی کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں اور معاشی ماہرین ہیں، اس بارے میں آپ کو مختلف جو سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر آج اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے. میری یہ آپ سے گزارش ہوگی کہ ان ساتھیوں کی آج جو پریزنٹیشن ہے مختلف حوالوں سے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ کی جو اجتماعی بصیرت ہے، آپ کا اپنا جو ویژن ہے، اور جو ان 3 سالوں میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، جو ان 3 سالوں میں جو بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، ان 3 سالوں میں سطح غربت سے نیچے کتنے کروڑ انسان پاکستانی اور چلے گئے ہیں، اور ان 3 سالوں میں ایک عام خاندان کے لیے زندگی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا وہ محال ہو چکا ہے. ان حالات میں یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہی جو انہوں نے اعداد و شمار جو بتائے ہیں، اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے کہ اسٹیٹ بینک ان فگرز کی تائید نہیں کر رہا، مگر حکومت کا جو اپنا اس کے اوپر جو موقف سامنے آیا ہے، جو انہوں نے فیکٹ اینڈ فگر دیے ہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ پہلے چل پڑی ہے کہ یہ فجڈ فگرز ہیں، یہ فورجڈ فگرز ہیں. جس طرح کہ ماضی ان کی اس روش کا گواہ ہے. پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے کہا کہ 3.3 جی ڈی پی ہے، اور پھر خود ہی اس کو پھر کہا کہ نہیں، کریکشن کی ضرورت ہے، پھر وہ اس سے کم آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ منفی، تاریخ میں دوسری مرتبہ منفی میں چلی گئی ہماری جی ڈی پی. تو یہ وہ بدترین پرفارمنس ہے، میجر فیلئرز ہیں جو کہ آج پوری قوم کو اس کا سامنا ہے.
اس حوالے سے یقیناً ہم انشاءاللہ اس پری بجٹ سیمینار میں آپ دیکھیں گے کہ فیکٹ بیسڈ ساری گفتگو ہوگی. ہمارے ایکسپرٹس اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اسی طریقے سے بجٹ کے اوپر ہماری پارٹی اور ہم پارلیمان میں تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر، اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مل کر اپنا موقف پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح حکومت جعل سازی اور غلط اعداد و شمار کی بنا پر ایک روزی پکچر پیش کرنے کی ایک بھونڈی حرکت کر رہی ہے. آج کے جو ہمارے جو اسپیکرز ہیں اس میں جناب حساب ڈار صاحب جو کہ لندن سے جوائن کریں گے، وہ اپنی جو ماضی میں وہ ایک ول پیپ انٹو دا پاسٹ اور آپ کے ذہنوں میں جو ماضی کے جو فیکٹس اینڈ فگرز اور اچیومنٹس ہیں اس کی یاد تازہ کریں گے. جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں بتائیں گے کہ 2018 میں ہم کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں. محترمہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ IMF کے حوالے سے آپ کو بعض حقائق سے آگاہ کریں گی اور پنجاب میں PTI کی کارکردگی اور ہماری کارکردگی کا ایک بہت کلیئر کمپیرزن کریں گی. جناب سابق گورنر زبیر صاحب ہمیں PTI کے معاشی اعداد و شمار کے بیانیے کے ساکھ اور اس کے قابل اعتبار نہ ہونے کے حوالے سے اپنا جائزہ پیش کریں گے. جناب بلال کیانی صاحب حکومت کے فنانسز پر کرونا کے اثرات اور PTI دور میں PSCs کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور جناب انجینئر خرم دستگیر افراط زر اور مہنگائی کے حوالے سے ایک جائزہ پیش کریں گے. جناب حسن اقبال صاحب سی پیک کے حوالے سے آپ کو حقائق سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح سی پیک جو ہے وہ اس وقت انتہائی سست روی کا شکار ہے. جناب شاہد خاقان عباسی ہمیں جو سرکولر ڈیٹ ہے جسے گردشی قرض کہتے ہیں، بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اضافے کی وجوہات اور عوامل پر اپنی روشنی ڈالیں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو بہت شاباش دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ سارا سیمینار آرگنائز کرنے میں بڑی محنت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگین حالات جو کہ اس حکومت نے ان کی بدترین کارکردگی کی وجہ سے دل کھول کر تحسین پیش کرتے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہے کہ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم ذوق اور شوق کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کو مشکلات سے نجات دلوائیں. آج ہر شعبہ پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی، یتیم، بیوہ کہ ہمیں دوائیاں ہمیں واپس مفت دی جائیں، کینسر کا علاج دوبارہ مفت شروع کیا جائے. اور آخری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے جو آرڈیننس جو لایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں بطور پارٹی کے، بطور فرد کے، بطور معاشرے کے، کہ اس سے پہلے ہی جو میڈیا کی آزادی کو پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے سلب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس ہر لحاظ سے ہمیں اس کو نہ صرف اگر آیا تو اس کی بھرپور مذمت کرنا ہوگی، بلکہ اس کا
रास्ता रोकना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।